حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام و مرتبہ ہے، ہر مسلمان جو ہے وہ اپنے دل میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت جو ہے اس کو راسخ سمجھتا ہے۔ اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے، یہ بات سمجھ لیں اچھی طرح۔ غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا۔ سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا۔ ناظرین کرام، پروگرام ستارہ حرم میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد فرحان۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہے، اور محرم الحرام کے مہینے میں حضرت امام حسین، یہ ان کی شہادت کا مہینہ ہے، اور اس حساب سے مسلمانوں کے لیے ایک غم کا مہینہ بھی ہے۔ اور ہم اپنے پروگرام ستارہ حرم میں سوال و جواب کے آج کے سیشن میں محرم الحرام کے متعلق ہی سوالات ایڈ کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا بلال احمد صاحب، خطیب جامعہ مسجد دارالسلام۔ شکریہ بلال صاحب، آپ نے بہت اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ تو بلال صاحب، پہلا کوسچن جو محرم الحرام کے متعلق وہ یہ ایڈ کرنا چاہوں گا میں کہ یکم محرم الحرام سے ہی حضرت حسین، اہل بیت اور صحابہ کے بارے میں گفتگو شروع ہو جاتی ہے، اور اسی ضمن میں آج کل باغ فدق کی بات کی جاتی ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیے گا۔ جی بہت شکریہ فرحان صاحب، بڑا ہی حساس موضوع ہے یہ جس کو آپ نے اس پروگرام میں شامل کیا ہے، لیکن میں اس سے پہلے اپنے ناظرین کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ یہ جتنے بھی معاملات ہیں صحابہ اکرام کے، ان کو ڈسکس کرتے ہوئے ہمیں بہت ہی محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ یہ معاملہ کسی عام انسان کا نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ اس طرح دیا کہ اپنا تن من دھن، اپنی جانیں، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا خاندان، اپنی ہر چیز جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دی۔ اس لیے صحابہ اکرام کی جب بات آتی ہے تو ہمیں اپنی زبان کو جنبش دیتے ہوئے بہت ہی محتاط رہنا چاہیے، کہیں کوئی ایسی بات بھی زبان سے نہ نکل جائے جو ان کے شایان شان نہ ہو، کیونکہ ان کے مقام و مرتبہ تک بعد والوں میں سے کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، اس پر امت کا اتفاق ہے۔ رہ گئی بات فرحان صاحب باغ فدق کی، تو یہ معاملہ کچھ یوں ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ مال جو مسلمانوں کو بغیر جنگ کے، یعنی بغیر مقابلے کے مسلمانوں کو مل گیا، اس کو اللہ رب العزت نے مال فے اسے کہا جاتا ہے، اور مال فے قرار دیتے ہوئے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق قرار دیا۔ تو جب مسلمانوں نے خیبر جو ہے وہ فتح کیا، اور فاتح خیبر ہم جانتے ہیں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے، جن کو اللہ رب العزت نے ایک بہادری اور ایک جرت اور ایک جنگی صلاحیتوں سے جو ہے وہ نوازا تھا۔ چنانچہ جب خیبر فتح ہوا تو ارد گرد کے بہت سے علاقے جو ہیں وہ مسلمانوں نے فتح کیے، جن کے لیے مسلمانوں کو جنگ نہیں کرنا پڑی۔ تو ان علاقوں میں سے ایک علاقہ تھا جس کا ایک باغ بڑا مشہور تھا، جس میں کھجوروں کے درخت تھے، جسے باغ فدق کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہ مال فے تھا، چنانچہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں اس باغ کی جو آمدن تھی اس کو اہل بیت یعنی اپنے خاندان، اپنے گھرانے والوں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ تو فرحان صاحب، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے، آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ خاتون جنت، یہاں پر فرحان صاحب یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ یہ تمام صحابہ کرام جو ہیں ان کے اپنی اپنی جگہ بے شمار فضائل ہیں۔ یہ آسمان کے چمکتے ستارے ہیں، جس طرح ہر ستارہ جو ہے وہ روشن ہے اور اس کی اپنی ایک روشنی ہے، لیکن کسی کی روشنی کم ہے، کسی کی روشنی زیادہ ہے، لیکن ہمارے لیے وہ سب جو ہے وہ ستارے کی مانند ہی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خیال آیا کہ وہ باغ جو تھا، باغ فدق جو ہے، وہ میرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا،
چنانچہ وراثت کے تحت چونکہ آپ کا بیٹا کوئی نہیں تھا اور باقی بہنیں جو ہیں وہ حضرت فاطمہ کی وہ وفات پا چکی تھیں، تو انہوں نے ظاہر ہے کہ یہ خیال آیا کہ میں وہ وراثت میں اس کو جو ہے وہ اپنے پاس لے کر آؤں. تو اس سلسلے میں وہ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں کہ وہ جو باغ فدق ہے اس کا معاملہ جو ہے وہ وراثت میں میرے سپرد کر دیا جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت جو ہے انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتائی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی یہ فرمان تھا کہ ہم انبیاء جو کچھ بھی چھوڑ کر جاتے ہیں وہ وراثت نہیں ہوتا بلکہ وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ امت کے درمیان صدقہ کر دیا جاتا ہے. اور انبیاء کی جو وراثت ہے وہ دین ہے، وہ علم ہے جو انبیاء چھوڑتے ہیں. اسی لیے العلماء ورثۃ الانبیاء جو ہے وہ کہا گیا کہ علماء جو ہیں یہ اصل میں انبیاء کے وارث ہوتے ہیں کیونکہ یہ اس علم کو آگے پھیلاتے ہیں. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ میں اپنی طرف سے کوئی بھی فیصلہ نہیں کر رہا، میں اسی فیصلے کو برقرار رکھ رہا ہوں جو فیصلہ آپ کے بابا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. چنانچہ اس بات کو سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی اختیار کر لی اور اس ٹاپک پر دوبارہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بات انہوں نے نہیں کی کیونکہ ان کے سامنے بھی اپنے بابا کا فرمان جو ہے وہ آ گیا. لیکن میں یہاں پر ناظرین کو یہ بات بتاتا چلوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کہ جنہوں نے منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد بازار کا رستہ لیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا کہ آپ بازار کیوں جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کمائی کرنے کے لیے جاتا ہوں. تو بتایا گیا کہ اب آپ خلیفہ ہیں، آپ بازار نہ جائیں، آپ خلافت کے امور سر انجام دیں. تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا معاوضہ اتنا مقرر کر دیا جائے جتنا ایک مزدور کا معاوضہ ہے. اور ساری زندگی درویشی اور سادگی کی زندگی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزار دی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی خدا نہ خواستہ کوئی نظر نہیں تھی کسی کے مال کے اوپر یا کوئی آپ باغ سے فائدہ حاصل نہیں کرنا چاہتے تھے. آپ نے تو ساری زندگی اپنا مال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اس طرح خرچ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے زندگی میں سب کا حق ادا کر دیا، لیکن اگر میں کسی کا حق ادا نہیں کر سکا تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت ہے. تو آخری بات فرحان صاحب یہ ہے کہ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بغیر کچھ تبدیلی کیے اس باغ کو اسی طرح سے تقسیم کیا جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں اہل بیت میں تقسیم کیا کرتے تھے. یعنی آپ نے اس میں کوئی چینجنگ جو ہے وہ نہیں کی. یہ نہیں کہ اپنے پاس رکھ لیا یا اس کو اپنی کسٹڈی میں کر لیا یا اپنے، نہیں، ایسا کچھ نہیں کیا. اچھا، اس میں ایک اور بڑی اہم بات ہے ہمارے ناظرین کے لیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا، اس کے بعد حضرت عمر، حضرت عثمان، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرحان صاحب جب خلیفہ بنے ہیں نا تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چونکہ اس بات کو مانتے تھے، سمجھ گئے تھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور صحابہ سے ہم یہ توقع ہی نہیں کر سکتے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں کوئی بات کریں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے ہی فیصلے کو، جو کہ دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا، اس کو ہی برقرار رکھا. یہ نہیں کہ جب حضرت علی خلیفہ بنے تو انہوں نے کہا کہ جی یہ کہ جو میری بیوی کا تھا لہذا میں اپنے بچوں میں تقسیم کر دوں. نہیں، انہوں نے بھی کوئی تبدیلی نہیں کی. تو یہ بڑا آسان سا معاملہ ہے باغ فدق کا. اس کو خام خواہ جو ہے وہ متنازع جو ہے وہ نہیں بنانا چاہیے اور اس کی وجہ سے امت کے درمیان انتشار نہیں پھیلانا چاہیے. اور میں یہاں پر فرحان صاحب آپ کے چینل کے وساطت سے یہ بات بھی اپنے ناظرین کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ اس طرح کے حساس مسئلوں پر ہمیں اس بات کا بہت احتیاط رکھنی چاہیے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ فرحان صاحب یہ فتنہ اور فساد کی شکل اختیار کر جائے تو ہم جو شام کا حال دیکھ رہے ہیں، عراق کی ہم نے لڑائیاں دیکھی ہیں، تو پاکستان کے اندر ہم مل کر رہتے ہیں، ہماری دیواریں اکٹھی ہیں، ہمارے معاملات اکٹھے ہیں. ہم نے اس معاملے کو، اس کی حساسیت کو سمجھتے ہوئے دوسرے کے جذبات اور احساسات کی قدر کرتے ہوئے بہت محتاط گفتگو کرنی چاہیے. شکریہ. کبھی رسول کے کاندھے پر اور کبھی نوکے ثنا پر، حسین آپ کا جب دیکھا سر ہمیشہ بلند دیکھا. ناظرین، پروگرام میں اگلا سوال ایڈ کریں گے اور بلال صاحب سوال کچھ یوں ہے کہ اتحاد مسلم کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو اور یزید کے کردار کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ رہنمائی فرمائیے گا.
جی شکریہ فرحان صاحب، آج سارے سوالات جو ہیں وہ آپ ذرا حساس قسم کے سوالات کر جی رہے ہیں، بالکل، ہم لیکن نے یہی سوچا کہ جو مطلب محرم الحرام کا مہینہ ہے اسی حساب سے ہم سوالات ایڈ کریں ہاں نہیں اور اچھی لوگوں بات، کی اچھے طریقے سے اور صحیح سے رہنمائی ہو بالکل سکے۔ اچھی بات ہے۔ اور فرحان صاحب ایک بات میں یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ معاملات جو بھی ہوں، اعتدال کی راہ جو ہے وہ انسان کو کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ بالکل ہمیشہ فساد، فتنہ، لڑائی جھگڑا اس وقت ہوتا ہے جب آپ کسی بھی معاملے میں افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں، یا آپ بہت اوپر چلے جاتے ہیں، یا آپ کسی کو بہت ڈی ویلیو کر دیتے ہیں۔ بالکل ایسے جب آپ اعتدال پر رہتے ہیں، دوسرے کی رائے کا احترام کرتے ہیں، اپنی زبان سے کوئی غلط جملہ، کوئی نازیبا الفاظ جو ہے وہ نہیں نکالتے، تو پھر اس وقت آپ اپنی رائے پر قائم رہتے ہوئے بھی جو ہے وہ ایک پرامن فضا جو ہے اس کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ کہ باقی ہر نظریات تو دیکھیں ہر ایک کے اپنے اپنے ہیں، ہم تو کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے نا جی، کسی کو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کلمہ پڑھو نہیں تو تمہیں میں ماروں گا یا تمہیں میں لگاؤں قتل کرنے۔ اس نے مسلمان بھی اپنی مرضی سے ہی ہونا ہے۔ اسی طرح جو مسلمان ہیں ان کو بھی ہم زبردستی تو نہیں منوا سکتے نا کہ میری بھئی یہ بات مانو نہیں تو میں تمہیں جو ہے یہ کروں گا وہ کروں گا۔ صرف رائے کا اظہار ایک رائے ہے، رائے کا اظہار جو ہے وہ انسان بہرحال کر سکتا ہے، جبر تو انسان کر نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اس لیے اس رائے کے اظہار میں جی بہت محتاط اور اعتدال کی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ دیکھیں ایک بات فرحان صاحب سمجھ لیں اور میرے ناظرین سمجھ لیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام و مرتبہ ہے، ہر مسلمان جو ہے وہ اپنے دل میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت جو ہے اس کو راسخ سمجھتا ہے۔ اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے، یہ بات سمجھ لیں اچھی طرح۔ اہل بیت سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتا وہ منافق ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیں کہ یزید کا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے۔ کہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنت کے نوجوانوں کے سردار، نواسہ رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر مبارک پر سواری کرنے والے، وہ جن کے جسم کو آپ کے لب مبارک نے بوسہ دیا ہو، وہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا ہو، وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں اللہ رب العزت نے شہادت جیسے منصب سے پرفائز کیا ہو، ان کا تو کوئی مقابلہ بنتا ہی نہیں، بلکہ جو غیر صحابی ہے وہ تو ان کے گھوڑے کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین رکھ لیں کہ ہر مسلمان جو ہے اس کا دل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے۔ اور یہ شہادت جو ہے، اگرچہ شہادت ایک بہت بڑا منصب ہے، ایک بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن بہرحال شہادت موت ہوتی ہے، اور موت جو ہے وہ انسان کو غمگین کرتی ہے۔ اور اس سانحے پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ہر مسلمان جو ہے وہ افسردہ ہے، اور ہر مسلمان جو ہے وہ غمگین ہے، اور ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے ان پر جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، یا اس شہادت میں انہوں نے کسی طرح کی بھی معاونت کی، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے انجام تک ضرور پہنچائے۔ اب جو معاملہ ہے نا جو فرحان صاحب نے سوال کیا اختلاف کا، تو فرحان صاحب اس میں تھوڑی سی ایک بات وضاحت کر دیتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے۔ دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور جو یزید کا معاملہ ہے، اس میں تین آراء ہیں، کیونکہ دیکھیں یہ تاریخ ہے، اور تاریخ میں ہر طرح کی روایتیں ملتی ہیں، اپنی رائے کے مطابق ہر بندہ جو ہے وہ جو ہے تاریخ سے باتیں نکال لیتا ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں یزید جو ہے وہ شامل تھا، یعنی یزید کی اجازت سے کہہ لیں یا اس کے نوٹس میں تھا، تو یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اب جو اس کو سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں یزید شامل تھا، ظاہر ہے کہ ان کے نزدیک یزید بہت برا ہے اور اس کو لعنت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ وہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ جس نے بھی کیا اس کو اللہ تعالیٰ اس کے انجام تک پہنچائے، اس پر لعنت۔ لیکن دوسری رائے جو ہے وہ یہ ہے ایک طبقے کی کہ وہ کہتے ہیں کہ یزید اگرچہ اس وقت حکمران تھا، لیکن نچلے عملے نے جو یہ کام کیا اس کا علم یزید کو نہیں تھا، نہ یزید نے اجازت دی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پیغام رسانی کے تو اتنے معاملات نہیں تھے۔ یہ ایسے ہی کہ جب جیسے اسلام آباد میں اب وزیر اعظم بیٹھے ہوں اور یہ ہمارا موبائل سسٹم یہ کچھ نہ ہو، تو فیصل آباد میں اگر کوئی ایس ایچ او یا کوئی عہدے دار جو ہے کوئی ایسے کر دیتا ہے حملہ، کسی مرڈر کر دیتا ہے، تو ظاہر ہے اس کے حکم سے تو نہیں ہوا اسلام آباد سے، یا ان کو فوری تو نہیں پتہ چلتا۔ تو اس طرح وہ کہتے ہیں، تاریخی بعض دلائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یزید جو ہے وہ ڈائریکٹلی
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں شہادت میں انوالو نہیں تھا، اس لیے وہ یزید کو اس بارے میں مجرم نہیں گردانتے۔ اچھا، اب جو کرنے کا کام ہے نا اپنا فرحان بھائی، وہ یہ دیکھیں، ہمیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یزید شامل تھا یا نہیں تھا، ہمیں قیامت والے دن اس بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ نہ یزید صحابی ہے کہ ہم اس کا دفاع کریں، اسے بچاتے پھریں یا ہم اسے برا کہتے پھریں۔ ہمیں اور کتنے بادشاہ گزرے ہیں، کتنے انہوں نے جو ہے وہ برا کیا ہے، لیکن ہمارے کو تو نہیں برا کہتے۔ اگر ہم جو آپ نے بات کی نا اتحاد مسلم، اگر ہم اتحاد مسلم پیدا کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس معاملے میں اگر ہم خاموشی اختیار کر لیں، دونوں آراء والے، دونوں فریقین جو ہے وہ خاموشی اپنی اپنی رائے رکھیں، اپنی نجی محفلوں میں، علمی محفلوں میں گفتگو کریں، لیکن عوام الناس میں یا ایک دوسرے کو ٹارچر کرنے کے لیے تیر چلائیں ایک زبان سے کلمات کی، تو پھر حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھیں 1400 سال گزر گئے، 1400 سال گزر، یہ مسئلہ حل ہو سکا؟ آپ بتائیں آج تک حل ہوا ہے؟ آج تک جب بھی محرم الحرام آتا ہے یہ مسئلہ ڈسکس ہوتا ہے، حل نہیں ہوتا، اور نقصان ہی مسلمانوں نے اٹھایا آپس میں لڑ کے، فائدہ کوئی نہیں ہوا اس کا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا یہی حل ہے کہ اس پر اگر ہم خاموشی اختیار کر لیں، تو خاموشی اختیار کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ مسلمان ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے، مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہو جائیں گے، اور ہمارا دشمن جو کافر ہے وہ ہماری اس انتشار اور ہماری اس جو آپسی فساد اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں ہمیں جو ہے وہ لان تان اور برا بلا کہنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اگر ہم اس مسئلے میں خاموشی اختیار کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، کل پھر سے حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں 10 محرم الحرام میں، اور محرم کی فضیلت اور اسی مہینے سے جڑے کچھ سوالات کو لے کر ہمارے پروگرام میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں۔ آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ابھی تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔